تمام تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے اور کروڑوں درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے رب پر یقین رکھنے والوں اور تصوف کے ساتھیوں، مرشد سائیں سرکار آپ سے مخاطب ہیں۔ رمضان کی برکتوں کے بعد جب آسمان پر شوال کا چاند طلوع ہوتا ہے تو یہ صرف ایک مہینے کا آغاز نہیں ہوتا، بلکہ روحانی طور پر ایک نئی زندگی کا دروازہ بھی کھولتا ہے۔ رمضان کے روزوں، دعاؤں اور عبادات کے بعد جب پہلا چاند نظر آتا ہے تو گویا اللہ کی رحمت کا ایک نیا باب کھل جاتا ہے۔ اسی لمحے بہت سے لوگوں کی تقدیر میں تبدیلی کے آثار پیدا ہوتے ہیں۔ آج ہم خاص طور پر بات کریں گے شوال کے یعنی کہ عید کے چاند کے ایریز یعنی برج حمل کے بارے میں کہ شوال کا چاند ان کے لیے کیا پیغام لے کر آ رہا ہے۔ یہ چاند صرف خوشی اور عید کا نشان نہیں، بلکہ یہ اشارہ ہے کہ اب جو دعائیں مانگی گئیں، جو آنسو بہائے گئے، جو نیتیں کی گئیں، ان کے اثرات ظاہر ہونے کا وقت قریب آ رہا ہے۔ شوال کا چاند ایریز کے لیے کیوں اہم ہے؟ تو اسٹرالوجیکل اعتبار سے جب رمضان کے بعد شوال کا چاند ظاہر ہوتا ہے تو کائنات کی توانائی میں ایک خاص تبدیلی آتی ہے۔ ایریز یعنی کہ آگ کے عنصر کا برج ہے، اور اس برج کے لوگوں میں قیادت، ہمت اور تیزی پائی جاتی ہے، مگر بعض اوقات یہی جلد بازی انہیں مشکلات میں بھی ڈال دیتی ہے۔ اس سال شوال کا چاند برج حمل کے لیے خاص پیغام لے کر آ رہا ہے کہ اب صبر کے بعد کامیابی کے دروازے کھل سکتے ہیں۔ جو ایریز افراد پچھلے چند مہینوں سے رکاوٹوں، مالی دباؤ یا ذہنی پریشانی کا شکار تھے، ان کے لیے یہ چاند ایک نیا موقع بن سکتا ہے۔ مرشد سائیں سرکار کے روحانی مشاہدے کے مطابق اس چاند کے بعد آنے والے دنوں میں برج حمل کے افراد کے لیے فیصلے واضح ہونے لگیں گے اور زندگی میں کچھ ایسے راستے کھل سکتے ہیں جن کا اندازہ پہلے نہیں تھا۔ ایریز کے لیے شوال کا چاند ایک طرح کا موڑ ثابت ہو سکتا ہے۔ کائنات تمہیں اشارہ دے رہی ہے کہ تم اپنی طاقت کو صحیح سمت میں استعمال کرو۔ اگر تم نے جلد بازی اور غصے کو قابو میں رکھا تو کامیابی تمہارے قریب ہو سکتی ہے۔ مرشد سائیں سرکار فرماتے ہیں کہ تقدیر کا دروازہ اسی کے لیے کھلتا ہے جو صبر اور دعا دونوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ اس چاند کے بعد کچھ افراد کو نئی ملازمت، کاروباری موقع یا کوئی اہم ملاقات نصیب ہو سکتی ہے جو مستقبل میں فائدہ دے گی۔ مالی اعتبار سے یہ چاند برج حمل کے لیے امید کا پیغام رکھتا ہے۔ کچھ عرصے سے اگر مالی دباؤ تھا یا کام میں رکاوٹیں تھیں تو شوال کے بعد میں نرمی آ سکتی ہے۔ کاروبار کرنے والوں کے لیے نئی ڈیل یا نیا گاہک سامنے آ سکتا ہے۔ نوکری کرنے والوں کو کسی سینئر کی نظر میں اہمیت مل سکتی ہے، مگر مرشد سائیں سرکار کی نصیحت ہے کہ پیسے کے معاملے میں احتیاط ضروری ہے۔ غیر ضروری خرچ یا جلد بازی میں سرمایہ کاری نقصان دے سکتی ہے۔ رزق میں برکت تب آتی ہے جب انسان شکر بھی ادا کرے اور دوسروں کا حق بھی ادا کرے۔ ایریز کے دل میں جذبات بہت گہرے ہوتے ہیں، مگر ان کا اظہار کبھی کبھی سخت لہجے میں ہو جاتا ہے۔ شوال کا چاند ان کے لیے پیغام لاتا ہے کہ محبت میں نرمی اختیار کرو۔ اگر کسی سے ناراضگی ہے تو عید کے بعد صلح کا قدم اٹھانا بہتر ہوگا۔ جو لوگ رشتے میں ہیں ان کے لیے یہ وقت دل صاف کرنے کا ہے۔ غیر شادی شدہ افراد کے لیے بھی یہ چاند کسی نئی ملاقات یا تعارف کا اشارہ دے سکتا ہے۔ مرشد سائیں سرکار کہتے ہیں کہ جو رشتہ دعا سے شروع ہو وہ دیر پا ہوتا ہے۔ شوال کا چاند ایریز افراد کو جسمانی اور ذہنی توازن کا پیغام دیتا ہے۔ رمضان کے بعد کھانے پینے میں بے اعتدالی سے بچنا ضروری ہے۔ جلد بازی، غصہ اور زیادہ کام کرنے کی عادت صحت پر اثر ڈال سکتی ہے، اس لیے خود کو آرام دینا، نیند پوری کرنا اور پانی زیادہ پینا ضروری ہے۔ روحانی سکون کے لیے دعا اور ذکر بہت فائدہ دے گی۔ ایریز افراد کے لیے جب شوال کا چاند نظر آئے تو ایک خاص روحانی عمل بہت مفید سمجھا جاتا ہے۔ چاند دیکھنے کے بعد باوضو ہو کر 2 رکعت نفل ادا کریں۔ اس کے بعد 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کریں، اور پھر 101 مرتبہ یا فتاح یا رزاق یا نور پڑھیں، اور بعد میں پھر 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کریں۔ پھر دل میں اپنی حاجت بیان کریں۔ مرشد سائیں سرکار کے روحانی تجزیے کے مطابق
اگر یہ عمل خلوص کے ساتھ کیا جائے تو دل کے بوجھ ہلکے ہونے لگتے ہیں اور تقدیر کے بند دروازے آہستہ آہستہ کھلنے لگتے ہیں۔ شوال کے چاند کے بعد پہلے جمعہ تک کسی ضرورت مند کو کھانا، میٹھا یا سفید چاول دینا ایریز کے لیے خاص برکت کا باعث ہو سکتا ہے۔ یہ ہے ایریز کا خاص صدقہ۔ پھر سماعت فرما لیں، شوال کے چاند چڑھنے کے بعد یعنی کہ عید کے دن سے پہلے جمعے تک کسی ضرورت مند کو کھانا کھلائیں، میٹھا کھلائیں یا سفید چاول دیں۔ یہ آپ کے لیے ایریز والوں کے لیے بہترین صدقہ ہے۔ اگر ممکن ہو تو کسی یتیم یا غریب بچے کو عید کی خوشی میں تحفہ دے دیں۔ صدقہ صرف پیسہ نہیں بلکہ نیت بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے مرشد سائیں سرکار فرماتے ہیں کہ جو شخص دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ اب بات کریں گے آپ کے چھپے ہوئے دشمن اور نظر بد سے حفاظت کی۔ تو ایریز افراد کو اس وقت ایک بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ اپنی کامیابی یا منصوبے ہر کسی کو نہ بتائیں۔ کچھ لوگ حسد کی وجہ سے منفی اثر ڈال سکتے ہیں۔ نظر بد سے بچنے کے لیے روزانہ صبح اور شام 3 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنا بہت مفید ہے۔ اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کریں۔ روحانی حفاظت ہمیشہ ذکر اور دعا سے مضبوط ہوتی ہے۔ میرے اللہ سے امید رکھنے والوں ایریز والوں، آنے والا شوال کا چاند امید، حرکت اور نئی ابتدا کا نشان ہے۔ اگر تم نے رمضان کی روحانیت کو برقرار رکھا، دعا کو مضبوط پکڑا اور دل کو نرم رکھا تو آنے والے دنوں میں بہت سی بند راہیں کھل سکتی ہیں۔ مرشد سائیں سرکار کا پیغام یہی ہے کہ تقدیر صرف ستاروں سے نہیں بدلتی بلکہ نیت، صبر اور دعا سے بدلتی ہے۔ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ شوال کے بعد آنے والے دنوں میں ایریز کے لیے کون سا وقت سب سے زیادہ طاقتور ہوگا اور کون سا فیصلہ تمہاری قسمت بدل سکتا ہے تو مرشد سائیں سرکار کی اگلی ویڈیو ضرور دیکھنا، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور ہمارے ساتھ جڑے رہنا، کیونکہ یہاں ہوروسکوپ نہیں بلکہ دل اور تقدیر کی رہنمائی بھی کی جاتی ہے۔